نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، صراط مستقیم کورس کا آج 5واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ بسم اللہ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معبود اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو ذات عبادت کے لائق ہو۔ عبادت صرف اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پکارنا ہو تو اسی کو پکارا جائے۔ اپنی زندگی کے مشکلات میں، مصائب میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے مانگنا ہے، نظر و نیاز ہے، یا استعانت اور مدد چاہنا ہے، یہ ساری کی ساری عبادات اسی ذات کے لیے ہو، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہم نے الہ اور معبود صرف خدا کی ذات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہیں ٹکانا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے اور خدا تعالیٰ ہی کو واحد سمجھے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا الہ، معبود، کارساز سمجھے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے عرض کیا تھا، رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو عام الرحمت ہو، جس کی رحمت ہر ایک پر ہو، اپنوں پر بھی ہو، بیگانوں پر بھی ہو، اپنی عبادت کرنے والوں پر بھی ہو اور اپنا انکار کرنے والوں پر بھی ہو، مسلمانوں پر بھی ہو، کافروں پر بھی ہو۔ تو ایسی ذات کو کہا جاتا ہے رحمان۔ رحیم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رحمت تام ہو، جس کی رحمت اپنے لوگوں پر ہو، جس کی رحمت صرف مومنین مسلمین پر ہو۔ کافر اور خدا تعالیٰ کا انکار کرنے والے، ان کو اس رحمت کا حصہ نہ ملے، اس کو کہتے ہیں رحیم۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا مظہر یہ دنیا میں اجاگر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم یہ آخرت میں انشاءاللہ ظاہر ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار صرف اور صرف مومنین ہوں گے جن پر رحمت برسے گی۔ اس وقت کافروں کے لیے جہنم اور عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ نمبر 2 حدیث مبارک۔ محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں۔ من احصاہ دخل الجنہ، جو بندہ ان ناموں کو یاد کرتا ہے وہ جنت داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جنت لکھ دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی بابرکت چیز ہے کہ ہم ان اسماء کو، ان ناموں کو یاد کریں۔ اب خود بھی یاد کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے۔ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں، یہاں ہمارے وہ طلباء جو 1 سال کا کورس کرتے ہیں، ہمارے پاس تخصص فی التحقیق والدعوہ، 1 سال کے اس کورس میں ہم ان کو جہاں اور چیزیں پڑھاتے ہیں تو یہ چیز ہم ان کو باقاعدہ یاد کراتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کیجئے۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی یہ بات عرض کروں گا کہ اس کو یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لمٹ طے کر لیں، مثال 5 6 7 8 9 10، یہ 10 نیمز آپ ایک دن میں یاد کریں۔
جب اگلا دن آئے تو پچھلے دن کے یاد کیے ہوئے ناموں کو 2-4 مرتبہ دہرائیں اور پھر اگلے 10 یاد کر لیں. اس طرح اگر آپ 10-10 کے اعتبار سے چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کوئی 10 دنوں میں آپ انشاءاللہ ان ناموں کو یاد کر لیں گے. استاذ محترم نے بھی ان ناموں کو اپنی اس کتاب میں لکھا ہے, میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور. یہ 99 نام ہیں, ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارک کے مطابق جنت میں جانے کے حقدار بنیے. نمبر 3 عقیدہ. آج کا عقیدہ ہے توحید باری تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہیں, کسی کے باپ ہیں نہ بیٹے, کائنات کا ہر ذرہ ان کا محتاج ہے, وہ کسی کے محتاج نہیں اور کل جہان کے خالق اور مالک ہیں. تو توحید کا عقیدہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے. اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے کہ اللہ کا فلاں بیٹا ہے معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنائی ہیں معاذ اللہ. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی شایع نشان نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں سمجھنا کہ اور بھی جو ہے اولاد دے سکتے ہیں, اور بھی رزق دے سکتے ہیں, اور لوگ بھی ہیں جو بہت دور سے لوگوں کی دلوں کی پکار کو سن سکتے ہیں, یہ عقائد مسلمان کے شایع نشان نہیں ہیں. ہمیں عقیدہ توحید میں بہت پختہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ دنیا میں ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے, لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو اللہ الصمد ہے. صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ لا یحتاج الی احد و یحتاج الیہ کل احد, کہ جو کسی کی بھی محتاج نہ ہو, دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہو, اور وہ ذات محض اللہ کی ذات ہے. نمبر 4 پانی سے استنجا کے احکام. پانی سے استنجا کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 فرض, نمبر 2 واجب, نمبر 3 سنت, نمبر 4 بدعت. اس مسئلہ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. فرض استنجا کب ہوگا؟ جب پیشاب یا پاخانہ اپنے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ پر لگ جائے اور اس کی مقدار
1 درہم کے برابر ہو. درہم ایسا سکہ، اس کو ہم سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ سرکل، اور سرکل کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ تقریباً 1 انچ ہو. 1 انچ ڈائیمیٹر کے ساتھ اگر سکہ ہو تو اتنی مقدار سے زیادہ اگر نجاست لگتی ہے جسم پر تو پھر اس صورت میں استنجا کرنا پانی کے ساتھ فرض ہوگا. نمبر 2، واجب. جب پیشاب یا پخانہ نکلنے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر نجاست 1 درہم کے برابر لگے اب استنجا کرنا واجب ہے. نمبر 3، استنجا سنت کب ہوگا؟ جب پیشاب یا پخانہ نکلنے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر 1 درہم سے کم مقدار میں نجاست لگے تو اب استنجا کرنا سنت ہوگا. ان تینوں کو کیٹیگریز کے اعتبار سے یاد رکھنا چاہیں. 1 درہم سے زائد مقدار میں لگے تو فرض، 1 درہم کے برابر مقدار میں لگے تو واجب، اور 1 درہم کی مقدار سے کم میں لگے تو سنت ہے. نمبر 4، استنجا کی وہ قسم جو بدعت ہے کہ خام خواہ انسان استنجا کرتا پھرے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ بدعت ہے. جسم سے ہوا خارج ہوئی اور استنجا شروع کر دیا تو یہ استنجا بدعت کہلائے گا. نمبر 5، آج کی دعا. وضو شروع کرتے وقت اور وضو کے درمیان میں ایک دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. وضو جب شروع کرے انسان تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اپنا وضو شروع کرتی ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. جب وضو کا درمیان ہو تو درمیان میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر کو کشادہ فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اس دعا کو آپ نے وضو کے درمیان میں پڑھنا ہے. آج کی اس دعا پر آج کا سبق ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.